اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکیہ علی شان شاہ مدد حق حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت بیش۔ جی آج میں اپنی ویڈیو سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں بنا رہا ہوں اور پوری دنیا کے مفتیوں، قاضیوں، مسلمانوں کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر چیلنج کرتا ہوں اس آیت اور اس دلیل پر۔ آیت ایک پیش کروں گا، ایک دلیل پیش کروں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المومنین۔ اللہ آگے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں زیادہ تر ترجمے، مفہوم، مطلب پر فوکس کرتا ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس کی معنی کیا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے، انہی کی جنس میں سے، مومنین میں سے، ان کی جنس میں سے، ان کے نفسوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ احسان کن پر ہو رہا ہے؟ مومنین پر احسان ہو رہا ہے کہ ہم مومنین پر احسان کر رہے ہیں کہ ان میں سے، انہی کی جنس میں سے ہم ایک نبی مبعوث فرما رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے مطابق قرآن پاک ہے، میرا سوال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ یہ آیت مبارکہ تو فرما رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے سے پہلے دنیا میں مومنین ہیں، دنیا میں مومنین ہیں، اور مومنین جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، دو مل جائیں تو تثنیہ بن جاتا ہے، جب تیسری چیز آ جائے تو پھر جمع کہتے ہیں عربی میں۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق کم سے کم 3 مومن تھے مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا اور انہوں نے اعلان رسالت کیا۔ رسالت کے اعلان کے وقت سے پہلے کم سے کم بمطابق قرآن 3 مومن ہونے چاہیے، ورنہ اللہ کا قرآن میں سے نقص نکلتا ہے جو ہمارے ایمان کے لیے کینچی ہے۔ اس پر غور کریں، جواب دیں مجھے کہ یہ کم سے کم 3 مومن کون سے ہیں؟ نام آپ نے بتانے ہیں۔ ان 3 مومنوں کے کم سے کم 3 مومن ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پرانی انجیل برناباس اولڈ ٹیسٹامنٹ میں شاید آج نہ ملے، اس کا پروف میں نہیں دے سکتا، لیکن میں نے خود پڑھا ہے بہت پرانی انجیل میں کہ اس میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی احمد دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو اس وقت دنیا میں کم سے کم 30 مومن ہوں گے۔ ٹھیک، انجیل کہتی ہے 30، قرآن کہتا ہے 3 کم سے کم۔ ہم قرآن کو اولویت دیتے ہیں جو ہمارے اوپر حجت ہے۔ قرآن میں ہے کہ کم سے کم 3 مومن تھے جن پر اللہ نے احسان کیا، انہی میں سے، ان کے خاندان میں سے، ان کے خون میں سے۔ انفسکم، نفس کا لفظ اللہ پاک زیادہ تر خونی رشتوں کے لیے، بہت زیادہ گہرائی کے لیے، کسی میں سے ہونے کے لیے استعمال فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت گواہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت فرمایا اس سے پہلے دنیا میں کم سے کم بھی 3 مومن تھے۔ اب ہمیں ان 3 مومنین کے نام چاہیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج ہے، مفتی، قاضیوں وغیرہ وغیرہ، مذہبی اسکالر جو بھی ہوں، علامہ ہیں، علماء ہیں، ملا ہیں، مولوی، مفتی، قاضی، سب کو چیلنج ہے۔ ہمیں یہ 3 نام بتائیں
اگر ان میں حضرت ابو طالب کا نام نہ ہوا تو ہم بھی یہ مانیں گے کہ توبہ استغفر اللہ جو آپ کا خیال ہے۔ ٹھیک آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ مومنین پر احسان کر رہا ہے کہ ان میں سے۔ اب میں ایک بات عرض کروں، یہاں دو مثالیں میں نے دینی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ حکومت نے کسی کالج کے لڑکوں کے لیے وردیاں فری میں بھیجی۔ اب کالج کا پرنسپل کہتا ہے کہ یہ بانٹے کون، شاگردوں میں سے کوئی یا باہر والوں میں سے کوئی؟ ظاہر ہے کالج کی بات ہے، شاگردوں میں سے۔ تو پرنسپل نے شاگردوں میں سے ایک بندے کو چنا اور یہ وردیاں دی کہ ان میں بانٹو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شاگردوں پر، پرنسپل کہتا ہے کہ میں نے شاگردوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک شاگرد کو چنا جو ان میں ان کی وردیاں بانٹے۔ دوسری مثال، کوئی 100 مسکین غریب کہیں پر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سرمایہ دار آیا، اس نے 100 دیگیں 100 بندوں کے لیے 5-10 دیگیں بریانی کی لایا، ان کو دیں، اور وہ بریانی بانٹنے کے لیے ان میں سے ایک بندے کو باہر لیا کہ آپ ہی ان میں اپنوں کو بانٹ کر دے دیں۔ اب وہ سرمایہ دار کہتا ہے کہ میں نے ان بھوکے غریبوں پر احسان کیا کہ ان کو کھانا کھلایا، اور ان میں سے ایک بندے کو چنا جو انہیں کھانا بانٹ کر دے دے۔ ان دو مثالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ غریب پہلے تھے جن کے لیے دیگیں آئیں، شاگرد کالج میں پہلے تھے جن میں سے ایک شاگرد کو چنا گیا، غریب پہلے سے تھے جن میں سے ایک غریب کو چنا گیا جو ان میں ان کا کھانا بانٹے، کالج میں سے شاگرد تھے، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو چنا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے وہ تھے مومن جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب مومن ڈھونڈنے ہمیں رسول اللہ کے خاندان میں سے، رسول اللہ کے خون کے رشتہ داروں میں سے۔ اب ہمیں دنیا کے تمام مسلمان وہ 3 کم سے کم نام بتائیں ان 3 مومنین کے جن پر اللہ نے احسان کیا، احسان فرمایا۔ وہ 3 مومن پہلے تھے، وہ 3 مومن پہلے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ 3 کم سے کم مومن تھے پہلے جن پر اللہ نے احسان کیا۔ یہ قرآن پاک سے دلیل میری۔ اب دوسری عقلی دلیل دے رہا ہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے نکاح مبارک کے بارے میں۔ کیا کسی کافر کو یا کسی کافر کا نعوذ باللہ پڑھا ہوا نکاح جائز ہے؟ جائز ہے کہ کوئی کافر کسی مومن، کسی مسلمان، کسی نبی کا نکاح پڑھے یا ان کے نکاح کا وکیل بن کر جائے؟ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے رسول اللہ کو کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مقرر نہ کرنا، جا کر پوچھیں اپنے علماؤں سے۔ اب یہاں وکیل بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ کیا سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی کافر کسی مسلمان، کسی مومن کا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے جائز تو دکھایا جائے ہمیں، پھر آپ کا جو موقف ہے وہ صحیح ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، ورنہ ہمیں بتائیں قرآنی آیت کے مطابق کم سے کم 3 مومنین کے نام جن پر اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ ان میں سے، انہی کی جنس میں سے، انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اور دوسرے یہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا کوئی کافر کسی مومن، مسلمان، کسی نبی کا نکاح پڑھ سکتا ہے یا اس کے نکاح کا وکیل بن سکتا ہے؟ تو بات کلیئر ہو جائے گی، آپ کے ہمارے سامنے ہو جائے گی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس سلسلے کا یہ پہلا پارٹ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں پیش کیا ہے۔ ابھی اس کے لیے میں نے بہت سی دلیلیں آہستہ آہستہ دینی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیں، بخدا انصاف کریں، عدل سے کام لیں، دوسروں کی نہ سنیں، خود علم حاصل کریں، خود پڑھیں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔
کامیاب وہ ہے جو خود جا کر وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ قرآن موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، تاریخی کتابیں موجود ہیں، ان میں حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی محنت کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچائیں، خود کو جہنم کے ایندھن ہونے سے بچائیں تو بہتر ہے۔ مزید ہر ایک کی اپنی مرضی۔ ہم نے جناب ابی طالب علیہ السلام کا ایمان قرآن سے اور دلیل سے ثابت کر دیا ہے۔ اب ہمارے ان 2 سوال قرضہ رہتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں پر کہ وہ ہمیں جواب دیں، یا وہ توبہ استغفر اللہ مان لیں کہ قرآن جھوٹ کہتا ہے اور رسول اللہ نے یہ کام صحیح کیا تھا۔ استغفر۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن پاکستان کا، دین اسلام کا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہدار۔ اللہ کے حوالے۔ پاکستان زندہ باد۔